بخاری شریف کے اندر آتا ہے وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، یعنی بد عمل شخص جو نیک عمل کرنے والا نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، متقی نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے خوف کھانے والا نہ ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا نہ ہو، وَإِن كَانَتْ غیر صالحتین، تو جب ان کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بربادی کی طرف لے جا رہے ہو، نقصان کی طرف لے جا رہے ہو، مجھے ایسی جگہ لے جا رہے ہو جہاں میری پٹائی ہوگی، چونکہ ان کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہے اور دکھائی دینے لگتی ہے کہ گنہگار آدمی ہائے ہائے کرتا ہے، یسمع صوتها کل شیء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعیقا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی آواز کو سوائے انسان کے ہر چیز سنتی ہے، اور اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ بے عمل اور بد کردار شخص کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو وہ انتہائی خوفناک اور وحشتناک منظر پیش کرتی ہے۔ اسی دوران دو فرشتے آ کر کے اس سے سوال اور جوابات کرتے ہیں۔ بالآخر بدعمل شخص فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو قبر میں میت کو آگ کا بستر، آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کی طرف آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کئی ایک روایت کے مطابق قبر اس پر نہایت تنگ کر دی جاتی ہے، قبر اس کو دبوچتی ہے اور اس کو دباتی ہے، حتیٰ کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو آج اپنی قبر کے لیے تیاری نہیں کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ایسا عمل کرے، ایسا کام کرے جو مرنے کے بعد فائدہ اس سے ہو، مرنے کے بعد اس کو کام آئے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ، والعاجز من اتبع ہواہا، اپنے خواہش پر چلے، شیطان کی پیروی کرے، اپنے نفس کو گندا کر لے، اپنے نفس کو گندا کر لے اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، اپنی قبر کی تیاری نہ کرے، دنیا کا مکان، دنیا کی دکان، دنیا کی جائیداد، دنیا کی پراپرٹی، یہاں کا بینک بیلنس یہی پڑا رہ جائے گا، جو ہم نیک اعمال کر کے آگے بھیجیں گے وہی کام آئے گا۔ یہ سوچو کل کے لیے کیا کر رہے ہو، کل کے لیے کوشش کرو، آخرت کے لیے جمع کرو۔ جو تم نے کھا لیا وہ ختم کر دیا، جو پہن لیا ختم کر دیا، جو بھیج دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہی تم کو کام آنے والا ہے، جو باقی ہے وہ کام آنے والا نہیں ہے۔ عذاب قبر میں کون بد نصیب لوگ شامل ہوں گے؟ قرآن و حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ کافر مشرک لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ایشورواد کو، بلکہ بہوواد، بہت سارے دیوی دیوتا، قبر مزار اور یہ وہ وہاں ماتھا جھکاتے ہیں اور وہاں مرادیں مانگتے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے شرک بت پرستی میں مبتلا ہے، تو کیا ہے کہ ایسے لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ میرا لڑکا ہے، ایک چھوٹا سا اسکول میں پڑھتا ہے، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ کس کی عبادت کرنی چاہیے، تو اس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور یہ سر کو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے، اوپر والے کے سامنے۔ تو کہا کیوں اوپر والے کے سامنے جھکانا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ سر سب سے اوپر ہے، تو سب سے اوپر ہے تو اس کو سب سے اوپر والے کے سامنے جھکانا ہے، نیچے والے کے سامنے نہیں جھکانا ہے۔
اس لیے کہ اس نے سر کو سب سے اوپر بنایا ہے. اور یہی سندیش وید گیتا، بائبل اور انتم پستک پوتر قرآن کے اندر دیا گیا ہے کہ ایک ایشور کی پوجا کرنی ہے، اسی کی پرارتھنا کرنی ہے، اسی کے سامنے سر کو جھکانا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور عبادت نہیں کرنی ہے. نمبر 2، منافق لوگ. ایسا شخص جو بظاہر کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اسلام کو سویکار نہیں کیا، تو ایسا بد نصیب منافق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر میں مبتلا رہے گا. اسی طریقے سے مرتد کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ شخص جو اسلام سے پھر جائے، تو ایسا شخص بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر میں مبتلا رہے گا. اور بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان تھا اور قرآن کریم کو وہ لکھتا بھی تھا، تحریر بھی کرتا تھا، اس کا کاتب بھی تھا، لیکن روپیہ پیسے کے لالچ میں وہ مسلمان سے عیسائی بن گیا، اسلام سے پھر گیا. اس کے بعد جب وہ مرا تو قبر اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کو واپس پھینک دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس کو عذاب میں مبتلا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس لیے بچنا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ سے پناہ مانگی ہے، اور فقر و فاقہ سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور مسلمانوں کو بھی اس پر دھیان دینا چاہیے کہ جو آدمی بھوک مری میں مبتلا ہے اس کے کھانے پینے کا، روزگار کا انتظام کرے. جو آدمی دین کے کام میں ہے، دینی تعلیمات میں ہے، امامت میں ہے، خطابت میں ہے، بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیتے ہیں، تو ان کو اتنی اچھی تنخواہ دی جائے، اتنی اچھی تنخواہ دی جائے کہ اس کی نگاہ ادھر ادھر بھٹکے نہیں، ادھر ادھر دیکھے نہیں. ہماری تنخواہ بہت کم ہے، اس میں ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، اور دوسرے کی تنخواہ بہت زیادہ ہے. تو جو لوگ نیک راستے میں لگے ہوئے ہیں، مدارس میں، مساجد میں، ان کو بھرپور تنخواہ دی جائے. آج کے دور میں مسجد امیر ہے اور امام مؤذن غریب ہے. مسجد کو ٹیلز ماربل سے چمکا دیا گیا، اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں روپیہ کماتے ہیں لیکن 10,000 15,000 امام کو بمشکل تنخواہ دیتے ہیں. کہیں کہیں تو 5,000 سننے میں آتی ہے. تو کس طریقے سے کیا ہے کہ ان کے خون کو چوسا جا رہا ہے. تو جو متولی ہے، جو ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ یہ عوام کا پیسہ، عوام کا چندہ تمہارے پاس موجود تھا، تم اچھی تنخواہ دے سکتے تھے تاکہ وہ اپنی ضرورت اچھی طریقے سے پوری کر سکیں، لیکن تم نے اس پر دھیان نہیں دیا. امام اور مؤذن کے اور مدارس کے اساتذہ کے خون کو چوسا. تو ان سب کا ان لوگوں کو حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں، کشادگی کے ساتھ خرچ کریں، اچھی تنخواہ رکھیں. اور کیا ہے کہ ہر طرح کی سہولت، جو دوسری چیزوں میں سہولت ملتی ہے اس طریقے سے ان کو بھی سہولت دیں. ان کی چھٹیوں پر نقطہ چینی نہ کریں، ان کی غیر حاضری پر نقطہ چینی نہ کریں. وہ بھی انسان ہیں، ان کے پاس بھی ضروریات ہے، ان کے پاس بھی بیوی بچے ہیں. تو ان سب کا آپ خیال رکھیں، اللہ آپ کا خیال رکھے گا. اگر آپ نے خیال نہیں کیا تو پھر آپ کا بھی بھلا نہیں ہونے والا ہے. نمبر 4، کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان. جو شخص کلمہ پڑھنے کے باوجود کبیرہ گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں، ایمان اور اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن گناہوں میں ملوث ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، ادھر ادھر غلط سلط کام کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی بتایا گیا کہ عذاب قبر سے یہ لوگ نہیں بچ پائیں گے.